الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلوات الله اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. چھٹا اشکال آئے ولایت پر. ماذا تعني ولاية الإمام علي في حياة النبي؟ فخر رازی وغیرہ من علماء اہل السنہ یہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی پیغمبر اسلام جو کہ ولی امر بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے اور آقا مولا سرپرست سب کچھ وہی ہے، تو پھر پیغمبر اسلام کی زندگی میں پھر ولایت علی کا کیا معنی رکھتا ہے؟ علی کو خلیفہ بنانا، علی کو سرپرست اور ولی بنانا، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں دو سرپرست دو حاکم بیک وقت امت کے لیے نہیں ہو سکتے. تو جب پیغمبر اسلام کا وجود مبارک بھی باقی ہے اور حی یرزق ہے، اور پھر جو ہے یہ ولایت اور خلافت جس کا نعرہ شیعہ لگاتے ہیں کہ ولی امر یعنی سرپرست اولا بالتصرف، جو ولایت اور امامت اور خلافت کے ہم معنی بیان کرتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. عام عرفی مثال میں اگر دیکھا جائے تو جو ہے باپ کے ہوتے ہوئے پھر جو ہے بیٹا ولی نہیں بن سکتا ہے، بیٹا جو ہے اولا بالتصرف نہیں بن سکتا ہے. گھریلو معاملات میں یا جو ہے فیملی معاملات میں جب تک سرپرست اور ولی باپ دادا زندہ ہیں تو وارث سرپرست نہیں بن سکتا. تو اس طرح کا تصور پیش کیا گیا، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ 1-1.5 صفحے پر شیخ مصنف حفظہ اللہ نے جواب دیا ہے تفصیلی، لیکن خلاصہ اس کا لب لباب یہ ہے، یہ اشکال درست ہوگا تب کہ جب ہم کہیں کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے وہ ولایت فعلی مراد ہو. جس طریقے سے ابھی پیغمبر اسلام اولا بالتصرف ہے اور فعلاً وہی ولی اور سرپرست اور حاکم ہے، اسی معنی میں ہی علی کو اگر حاکم اور سرپرست تصور کریں جس کو ولایت فعلی کہتے ہیں تو یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا جو نظریہ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، جتنی بھی احادیث کثرت کے ساتھ، چونکہ ہماری بات فی الحال آیات میں ہے لہٰذا ان احادیث کی طرف ہم نے اشارہ نہیں کیا کہ جو جن احادیث میں صدر اسلام سے لے کر کے تا غدیر خم تک جو سلسلہ احادیث ہے، ذخیرہ احادیث ہے، مختلف موارد مختلف مقامات پر، کبھی خلیفتی، کبھی وصی، کبھی علی ولی کل مؤمن من بعدی ومؤمنا من بعدی، اس طرح کی تعبیرات جو احادیث ہے وہ اپنی جگہ. ان تمام ذخیرہ احادیث میں جہاں ولایت، سرپرستی، خلافت یا وصی، ولی، جو بھی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں پیغمبر اسلام کی حیات میں، معنی اور مفہوم ولایت فعلی نہیں ہے بلکہ ولایت بالقوہ ہے، تمہید ہے. جیسا کہ بعض تعبیرات میں ولی کل مؤمن ومؤمن من بعدی، وہ ولایت جو دور رسول میں اعلان ہوا وہ ولایت بالقوہ ہے، ولایت فعلی نہیں. لیکن یہی ولایت بالقوہ جس کو میں ولی اور بنا رہا ہوں، سرپرست بنا رہا ہوں، تو جس طریقے سے جو ہے کہ بزرگ خاندان کا اور سرپرست کہتا ہے کہ جو ہے یہ وارث ہوگا میرا، یہ خلیفہ ہوگا اور یہ قیم ہوگا، وصی ہوگا، تو وہ جو زندگی میں معین کر رہا ہے وہ اس کی ولایت فعلاً نافذ تو نہیں ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ موت کے بعد، سرپرست کی موت اور وفات کے بعد جس کی وصایت اور خلافت کا اعلان ہوا ہے وہی فعلاً حاکم بنے گا. لہذا یہ اعتراض اساساً ہی باطل ہے، یہ کہنا کہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ پیغمبر اسلام ابھی زندہ ہے اور ولایت کا معنی ہم لے لیں. جس طریقے سے تم اعتراض کرنے والے مولوی کو مخاطب کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے ولی اور سرپرست مقرر کرتے ہو اور آپ کی زندگی میں اس کا تصرف نافذ تو نہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ مرنے کے بعد کے لیے تم مقدمہ بنا رہے ہو. ویسے ہی صدر اسلام میں جب جو ہے دعوت ذو العشیرہ سے لے کر غدیر خم تک جو سلسلہ ہے، ان سب میں یہ اس کی اطاعت کرو، فاطیعوا، علی کی اطاعت کرو، اور اس وقت
قریش کے بڑوں نے تنزن ابو طالب سے کہا تھا کہ جو ہے سن لو اپنے بیٹے کی بات اور اپنے بیٹے کی اطاعت کر لو. یہ لطیف ایک نکتہ ہے. اس وقت عرب کے بڑے بڑے صنادید عرب اور کفار عرب کو یہ بات سمجھ آئی کہ جب دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر اسلام، وہ اس حدیث کی طرف میں آؤں گا تفصیلی طور پر، یہ نقطہ وہاں بارز ہے. یہ جو آج کے مولوی حضرات یا مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی یہاں ولی سے مراد دوستی، نصرت، محب، فلان، ناصر کی جو باتیں کر رہے ہیں، اس وقت جب پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ جو ہے کون ہے تم میں جو میری نصرت اور میری حمایت کرے گا اس مسئلے میں جو پیغام میں لے کر آیا ہوں، تو علی بن ابی طالب نے جب جواب دیا 3 مرتبہ، تو اس کے بعد کہا کہ یہ میرا وصی ہوگا اور یہ میرا خلیفہ ہوگا، یہ میرا وزیر ہوگا، فاسمعوا واطیعوہ. تو اس وقت ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ جو علی کو جو منصب دیا جا رہا ہے وہ اطاعت کا منصب ہے، یعنی علی کی پیروی ضروری ہے، علی کی اقتداء ضروری ہے، پیروی اور اطاعت. اسی لیے تنزل انہوں نے کہا تھا ابو طالب سے کہ یا ابا طالب، یا شیخ البطحاء، محمد مصطفیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. لیکن آج کے مولوی اور مسلمان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے، جب پیغمبر اسلام کئی مرتبہ ھذا ولی وھذا وصی وھذا وزیری، جی ہاں، تو یہاں پھر تعویلات سامنے آ رہی ہیں، تفسیرات، توجیحات، مختلف طریقوں سے اطاعت، واجب الطاعہ ہونے کو جو ہے رد کرنے کے لیے مختلف قسم کی تفسیریں کی جاتی ہیں. جی ہاں، تو یہ ہے اعتراض کہ بھئی جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ہی کسی کو حاکم بنائے جب تک حاکم خود زندہ ہے. تو جواب خلاصہ یہی ہے، حکومت یا حاکم یا اولا بالتصرف بالقوہ ہے پیغمبر اسلام کی زندگی میں، لیکن یہی بالقوہ فعلیت میں بدل جاتی ہے انتقال حاکم اسلامی اور پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد. آخری اشکال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کی جو بات ہوئی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، 7واں اشکال جو فخر رازی کی طرف سے وَغَيْرُهُ مِمَّن تَبِعَهُ عَلَى هَذَا، آج بھی وہی دورہ ہے. مولوی حضرات آج کے دور میں پاکستان میں آپ دیکھ لیں تو وہی فخر رازی کی اشکالات جو ہے، جو توجیحات ہے، وہی دورہ ہے. وہی ہمارے پاس اشکال میں پڑھتا ہوں، هل المقصود الزکاة المستحبہ او الواجبہ؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، حالت رکوع میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے، اس زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ واجب مراد ہے یا زکوٰۃ مستحب مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ معلوم انہ لیست لدینا زکوٰۃ مستحبہ، یہ بات طے شدہ بات ہے فخر رازی کی، ہمارے پاس کوئی مستحب زکوٰۃ نہیں ہے. وعلیہ فإن المراد من الزکوٰۃ هنا هو الزکوٰۃ الواجبہ، فخر رازی کا یہ دعویٰ ہمارے پاس کوئی مستحب زکوٰۃ نہیں ہے، لہٰذا یہ قرآن میں جو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اس مراد زکوٰۃ واجب مراد ہے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، یہ ہے صغرا. دیکھیے استدلال میں صغرا کبرا انداز لگا ہے. انہوں نے یہ مقدمہ صغرا کبرا جو منطق میں پڑھا آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے پاس مستحب زکوٰۃ نہیں ہے. جب مستحب زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر کبرا کیا ہے بھائی؟ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقُلْنَا بِأَنَّ الْآيَةَ الشَّرِيفَةَ نَزَلَتْ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، ادھر سے ہم یہ قائل ہو جائیں کہ جو ہے علی کی شان میں یہ آیت اتری ہے، تو سنقع فی تناقض، پھر ہم تناقض میں پڑ جائیں گے. وہ کیسے؟ لأن الإمام علی لم يكن من حيث التمكن المادي والاقتصادي بحيث تجب عليه الزکوٰۃ. علی بن ابی طالب کے اقتصادی پوزیشن خلیفہ ثالث کی طرح نہیں تھے کہ ان کے پاس ساری دولت جمع ہوئی ہو اور زکوٰۃ اور اصحاب کرام کی طرح پریشان ہوئے ہوں کہ اس دولت کو کہاں لے کر جاؤں میں. کوئی خاص دولت بھی نہیں تھی پیغمبر علی بن ابی طالب کے پاس، تو یہ کیسے زکوٰۃ ان پر واجب ہو گئی؟ خوب وتتعلق الزکاة الواجب فی اموالہ، اور زکوٰۃ انسان کے خود اپنے مال پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب مال اس کے پاس ہو. خوب تو پھر اس کے بعد سورہ دہر کی مثال دی ہے، بھئی جو ہے فقر و فاقے کی حالت میں اور روزے رکھے اور فقیر نے سائل نے سوال کیا تو وہ جو روٹیاں تھیں جس حالت میں جناب سید سلام اللہ علیہ نے جس انداز میں انفاق سے کام لیا، اس حالت میں کون سی زکوٰۃ وہاں پر واجب تھی؟ یہ اشکال ہے فخر رازی کا. جی ہاں، جواب میں قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، کیا صرف واجب جو زکوٰۃ ہے مسلمانوں کے پاس اس میں یہ لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا؟
تقریباً اس کتاب میں جو کہ جی ہاں تقریباً 3 آیات سورہ مؤمنین جو کہ سورہ مکی میں سے مکی سوروں میں سے والذین هم للزکاة فاعلون. مکے میں ابھی پیغمبر اسلام کی حکومت قائم نہیں، مدینہ منورہ میں حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی. زکوٰۃ کے بارے میں باقاعدہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ زکوٰۃ جمع کرو حکومت کے پاس. لیکن مکہ معظمہ میں جو زکوٰۃ کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ صرف مومن کی صفت بیان کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. یہ زکوٰۃ کی ادائیگی مکہ معظمہ میں تو اکثر مسلمانوں پر جس حالت میں وہ تھے اس زمانے میں اکثر پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں تھی. پوزیشن ان کا اور خاص طور پر شیخ ابی طالب میں پیغمبر اسلام اور بنی ہاشم کی جو زندگی گزر رہی تھی وہاں پر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہے سب پر زکوٰۃ واجب تھی. جی ہاں تو اور خاص طور پر زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے جی ہاں جو آیات تشریع حکم یعنی زکوٰۃ واجب ہو گئی آپ کے اوپر، مثلا یہ ایک مرحلہ ہے. ابھی زکوٰۃ کے حکم آنے سے پہلے ہی جو لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے، حکم شرعی نازل ہونے سے پہلے، تشریع حکم زکوٰۃ سے پہلے جو زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا ہے، اس زکوٰۃ کو فخر رازی کیا جو ہے واجب زکوٰۃ سمجھتا ہے. کون سی واجب زکوٰۃ کی وہ بات کرتا ہے؟ جو ابھی حکم آیا نہیں ہے زکوٰۃ کے بارے میں. تو مکی آیات میں یہ جو زکوٰۃ کا تذکرہ ہے اس میں آپ مستحب زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. جی ہاں اور تصدق اور صدقہ، واجب زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی. امیر المومنین نے جو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہاں زکوٰۃ مصطلح جو فقہ میں شرائط کے ساتھ جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ مراد ہے کہ کس نے کہا آپ کو؟ کیا دلیل اس بات کو؟ زکوٰۃ تصدق فی سبیل اللہ، صدقہ فی سبیل اللہ، اعطاء المال فی سبیل اللہ، اس مفہوم عام میں بھی لیا جا سکتا ہے. کون سی دلیل خاص ہے کہ وہ یؤتون الزکوٰۃ میں باشرائط جو فقہ میں زکوٰۃ واجب ہے وہی مراد ہے؟ جی ہاں تو والذین هم للزکاة فاعلون اس آیہ میں ذکرت صفت من صفات المؤمنین وہی اداء الزکاة، زکوٰۃ کی ادائیگی ایک صفت کے طور پر یہ ذکر ہوا. وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ سورہ مکیہ، شیخ مصنف فرماتے ہیں یہ سورۃ المؤمنین جو کہ مکی سور میں سے ہے، وَالْآيَةُ نَزَلَتْ قَبْلَ تَشْرِيعِ حُکْمِ الزَّكَاةِ، ابھی چونکہ تدریجی طور پر احکام نازل ہوئے نا، اس احکام اسلام تدریجی طور پر، ابھی حکم زکوٰۃ مسلمانوں پر نافذ نہیں ہوا تھا، فعلی نہیں ہوا تھا، یہ آیت آئی ہے. تو اس سے مراد اے فخر رازی تو جو فقہ میں تمہارے پاس جو ثابت ہے وہ زکوٰۃ فعلی مراد ہے، زکوٰۃ واجب مراد ہے جو کہ ابھی حکم آیا نہیں ہے. لہذا قرآن کریم میں لفظ زکوٰۃ جہاں استعمال ہوا ہے جب تک آپ کے پاس دلیل سنت کی صورت میں نہ ہو تب تک کسی خاص معنی کو آپ مراد نہیں لے سکتے. جی ہاں اور اس کے بعد جو ہے سورہ نمل میں جو آیت آئی ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، سورہ نمل بھی مکی سوروں میں سے. تو یہاں پر بھی زکوٰۃ مستحب زکوٰۃ، صدقہ فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے. جی ہاں اس میں جو ہے ہم عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سورہ روم کی آیت نمبر وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ سورہ روم بھی مکی سوروں میں سے، یہاں پر بھی جو لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے مستحب زکوٰۃ استعمال ہوا ہے. تو یہ شواہد ہے چند قرآن کریم سے. اے فخر رازی استدلال کی بنیاد آپ نے صغرا جو مقدمہ بنایا ہے وہ واجب زکوٰۃ میں منحصر کر دیا، تب آپ نے یہ اشکال وارد کیا ہے. لیکن قرآن کریم میں یہ چند شواہد 3 آیات جن میں زکوٰۃ کا لفظ ذکر ہے لیکن واجب زکوٰۃ مراد نہیں ہے. اسی پر جو ہے گفتگو تمام ہوتی ہے. لیکن ایک نقطہ اس آیے ولایت کو یہاں بحث تمام ہوگی اور نئی ایک دوسری آیت کی طرف ہم آج منتقل ہوں گے انشاءاللہ. یہاں ایک پیغام ہے. ظاہر سی بات اس آیت کو موضوع بنا کر خطبہ ذاکرین سب جو ہے ممبر سے مجلسیں پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں محبت علی میں سب کچھ.
لیکن جس مولا کی ولایت ہم ثابت کرتے ہیں اس آیت سے، مولا کو ولایت نصیب ہوئی، ولی اور حاکم بنایا گیا، پروردگار کی طرف سے معین ہوئے، کس حالت میں؟ حالت رکوع میں۔ اور جس مولا کو ہم اپنا ولی اور سرپرست بناتے وہ زندگی بھر ایک مرتبہ بھی رکوع بجا نہ لایا، یہ ناانصافی ہے۔ یہ کسی حدیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، مولا کو حالت رکوع میں جب یہ منصب ملا ہے تو چاہنے والے کو بھی رکوع کا انجام دہی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ پیغام ہے آیت کا کہ موالیان علی بن ابی طالب نمازی ہو، خود آیت کا پیغام ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ جس مولا کے ساتھ محبت کے اظہار ہم کرتے ہیں وہ حالت رکوع اور سجود میں زندگی ان کی گزر گئی ہے، مناسب نہیں ہے کہ موالیان علی بن ابی طالب میں سے ہو اور نہ رکوع ان کو نصیب ہو نہ سجدہ نصیب ہو، یہ درست نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ 10 منٹ ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات اس کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، لیکن سوال یہ ہے سب سے پہلے اس میں جو خطاب ہے یا ایھا النبی نہیں کہا، طٰہٰ یاسین کوئی اور تعبیر استعمال نہیں ہوئی، اور یہ کوئی عام کتاب بھی نہیں ہے کہ جو ہے جو لفظ چاہوں میں رکھ دوں، نہیں بھائی یہاں فصاحت و بلاغت، خطاب ہے منصب رسالت سے، یا ایھا الرسول کہا، نبی بھی نہیں، یا ایھا الرسول۔ یا ایھا الرسول کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا مقام رسالت کا ہے، مقام رسالت کو خطاب کیا گیا ہے، کوئی شخصی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی مقام رسالت کے وظائف میں سے ایک وظیفے کو انجام دینا ہے، لہذا جب یہاں شخص نبی کا بھی نام نہیں لیا گیا، کوئی عام شخصی کیفیت طٰہٰ یا جو ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، شخصی کیفیات کی طرف اشارہ ہے پیغمبر اسلام کی، لیکن یہاں یا ایھا الرسول منصب مخاطب ہے، منصب رسالت، خاتم الشرائع جو منصب ہے وہ مخاطب ہے۔ یہ ایک نکتہ، یہ ملحوظ نظر نفس آیات میں جو تدبر کرنا ہے۔ بلغ ما انزل الیک، جس کو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ مسئلہ ابھی نہیں بتایا گیا، وہ بہت پہلے بتایا گیا پیغمبر اسلام کو، وہ ابھی پہنچانا ہے۔ جب ابھی آیت اتری ہے نا، آیت اترنے سے پہلے ہی یہ طے ہوا ہے پیغمبر اسلام اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ علی کو ولی اور حاکم اور سرپرست بنانا ہے، امام الناس، امام الامہ بنانا ہے۔ لہذا ما انزل الیک یہ مجہول کا صیغہ، جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے، جس کو اتارا گیا ہے وہ پہنچا دو۔ وہ کب اتارا گیا اور کب پیغمبر اسلام کو بتایا گیا، یہ علم عند اللہ وعند رسولہ، لیکن یہ تعبیر ہمیں بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ طے شدہ تھا۔ اچھا، لیکن اس ماں سے مراد کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، جو مسلمان تصور کر سکتا ہے وہ لے لے بھائی، مسلمان بھائی جو بھی تصور کر سکتا ہے وہ، زکوٰۃ آپ کی مرضی، نماز آپ کی مرضی، جو عبادت اچھی لگتی ہے آپ کو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ لہجہ اگر باپ بیٹے کے ساتھ، دیکھیے اگر حکومتی منصب رکھنے والا بھی اپنے ہم منصب انسان کو یہ لہجہ اختیار کرے تو بدتمیزی شمار ہوتی ہے۔ طالب علم کے ساتھ یہ لہجہ استعمال کرے، نہیں کرو گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ، سزا کا اعلان ہو رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، امتحان میں شریک نہیں ہوں گے
تو پھر سال بھر کی تمہاری حاضریاں قابل قبول ہے ہی نہیں، کوئی شمار نہیں تمہارا درس فلاں. یہ بڑا سخت لہجہ ہے، کوئی معمولی لہجہ نہیں ہے. اور وہ بھی پیغمبر اسلام سفر طائف، مکی زندگی پیغمبر اسلام کا آپ مطالعہ کیجیے، کتنے مصائب سے 13 سالہ جو زندگی پیغمبر اسلام کا ہے، اور مکے سے نکلے ہیں طائف کی طرف، شاید وہاں کو سکون مل جائے، آرام کے لیے نہیں، راہ خدا میں جو مشکلات تھی شاید کم ہو، وہاں تبلیغ کر سکے، لیکن وہاں پر بھی جو تکالیف ان کو پہنچائے گی. اور آسان نہیں ہے اپنے وطن کو جو ہے وطن سے ہجرت کرنا، عزیز و اقارب سے جدائی اور جو ہے وطن سے جدائی. یہ تمام مصائب اور احد سے لے کر آخری غزوات تک ان تمام خدمات ایک طرف ہے. لم تفعل، یہ والا کام، یہ کون سا کام ہے بھائی جس کو اگر ابلاغ نہ کرے تو ختم، فما بلغت رسالہ. یہ ایک مرحلہ ہے. اور اس کے بعد واللہ یعصمک من الناس. کون سا ایسا خوف تھا پیغمبر اسلام کو کہ یہ رب ذوالجلال کو دلاسا دینا پڑا کہ بچانے والا میں ہوں بھائی، بچائے گا لوگوں کی شر سے. سوال ہم حق رکھتے ہیں کہ جو ہے نماز کے بارے میں بتانے سے پیغمبر اسلام کی جان کو کوئی خطرہ ہے؟ حج کے بارے میں بتانے سے کوئی خطرہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچانے والا خدا ہے، یعصمک من الناس. یہ خود تأملات فی الآیہ، ہم کسی روایت کی طرف نہیں جا رہے، تأملات فی لہجۃ الآیہ، آیت کے لہجے میں تأملات ہے. جی ہاں، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. پھر چونکہ اعتراضات میں آئے گا کہ بھائی جو ہے یہاں پر خطاب عام مسلمانوں سے نہیں ہے، مومنین سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں ناس کہا گیا ہے، اور اس کے بعد کافرین کہا ہے، وہ تو صحابہ رسول اللہ تھے، غدیر خم میں فلان یہ وہ. یہاں پر بھی پھر جو کفر کو، وہ کفر حقیقی پر حمل کیا. حالانکہ سورہ حج آیات حج میں دیکھی جو حج پر نہ جائے، حج کو انجام نہ دے دے وہ بھی کافر ہے. لیکن کافر اس معنی میں نہیں ہے کہ جو تم سمجھتے ہو اس کافر سے، خلاصہ ہم بعد میں بیان کریں گے. تو یہ تعامل ہے خود لہجے میں قرآن کی. اب آ جائیں اس آیت کی شان نزول کے بارے میں یا صحابہ کرام کی طرف سے جو روایات ہم تک پہنچی ہے، ذکر کرتا چلوں اس پر جو ہے، تاکہ آئندہ کل کے لیے جو ہے وہ تمہید ہو. العدید من المحدثین فی صدر الاسلام، صدر اسلام میں کثرت کے ساتھ محدثین اس بات کی طرف گئے کہ ان الآیہ نزلت فی شأن علی بن ابی طالب. کون کون؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس صحابی جلیل القدر، جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی جلیل القدر، ابو سعید الخدری اہل سنت کے پاس بہت احترام ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود بھی وہ صحابی جلیل القدر ہے جو فریقین کے نزدیک قابل قبول ہے، ابو ہریرہ جو کہ اہل سنت کے پاس زیادہ معتبر ہے، ذخیرہ احادیث کا آدھا باب ہی ان سے جو جا کر ملتا ہے، حذیفہ والبراء ابن عازب، یہ دو صحابی، یہ حذیفہ اور براء ابن عازب صحابیان بھی مشاہیر صحابت النبی. یہ 6-7 صحابہ کرام اور محدثین جنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ان الآیہ نزلت فی شأن علی بن ابی طالب. اچھا، یہ تو محدثین ہوئے. مفسرین میں آ جائے، مفسرین کی فہرست. السیوطی فی در المنثور جو کہ مشہور تفسیر ہے، اور ابو الحسن الواحدی النشابوری فی اسباب النزول، کتاب اسباب النزول، نینداری شاہ صاحب. اچھا، شیخ محمد عبدہ صاحب تفسیر منار، شیخ محمد عبدہ. الفخر الرازی فی تفسیر الکبیر. ان سب نے کہا ہے کہ هذه الآیہ نزلت فی شأن علی بن ابی طالب. ہاں یہ ذہن میں رکھیے تاکہ پھر جو یہ نہ کہے کہ بھائی فخر رازی نے یہ بات بھی کی ہے، تم لوگوں نے نقل نہیں کر کے اپنے پسند والی بات بتائی. کہا کہ
ہم نے جو یہ بیان کیا یا شیخ ناصر مکارم نے کہ بھئی کس کس کے بارے میں، اب جو ہے آئے ولایت کے بارے میں جو جس سے ہم فارغ ہو گئے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ ایک روایت کے مطابق ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہم کے پاس ہے روایت. ہمارا یہ ہدف نہیں کہ کس کس کے بارے میں ان لوگوں نے لکھا ہے، لیکن یہ بات ہمیں تائید ہے کہ جو ہے جو مبنا ہمارا ہے اس کے بارے میں تائید ملتی ہے. چوتھا قول، پانچواں قول فخر رازی کا یہ ہے کہ علی کی بات ہے، یہ کافی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ جو ہے ابھی میں پڑھوں گا عبارت فخر رازی کی، 10 احتمالات نقل کرنے کے بعد آخری احتمال میں کہا کہ ہاں دلائے نزلت فی شان علی بن ابی طالب. اب فخر رازی اس کو پہلا احتمال قرار دے دے، 10واں احتمال قرار دے دے، 50واں احتمال قرار دے، میرا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ. لیکن ھذا ما یؤیدنی بانہ وارد فی علی بن ابی طالب، یہ میری تائید کے لیے کافی ہے کہ ایک قول یہ ہے فخر رازی کے 10 اقوال میں سے کہ یہ آیت علی بن ابی طالب کے بارے میں. اب اس کے بعد معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، خلیفہ ثانی کے بارے میں، ثالث کے بارے میں، جتنے بھی اقوال نقل کریں. لیکن میرا مبنا ہے کہ جہاں پر تشیع کا اتفاق ہے، اس اتفاق کے لیے ایک اور مؤید اور مقوی یہ بھی ہے کہ تفسیر فلان میں فلان قول یہ ہے ہمارے تائید میں. تو لہٰذا کوئی یہ اعتراض نہ کرے بعد میں کہ بھئی جو ہے وہ اقوال چھوڑ کر اپنے پسند کے قول، اس لیے کہ وہی لے لوں گا جو میری تائید میں ہے، باقی وہ میں تسلیم ہی نہیں کرتا ہوں. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم جس راہ پر گئے ہیں وہ کوئی منفرد راستہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس بھی احتمال پایا جاتا ہے. جی ہاں، اسی لیے ان کی عبارت سنیے. فخر رازی کی یہ عبارت ہے کہ بعد استعراض 9 احتمالات فی تفسیر الآیات. ان کی مہارت یہ ہے، احتمال ضرور دیتے ہیں کہ جو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، راہ فرار ضرور نکالتے ہیں. فخر رازی کی عادت ہے. کہا کہ اور 10واں احتمال نزلت الآیہ فی فضل علی بن ابی طالب، ولما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری ہے، اخذ رسول اللہ بیدہ وقال من كنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر فقال هنيئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنه. اب اس کو آپ جو ہے 50واں احتمال قرار دیتے، لیکن هذا رأی، هذا مذہبی، یہ عقیدہ ہے میرا، یہ میرا مذہب ہے جس پر تمام علماء سلف اور خلف تشیع کا اتفاق ہے. فخر رازی 10واں احتمال کا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں. جی ہاں، تو یہ اصحاب کرام اور مفسرین جو کہ اہل سنت مفسرین ماشاءاللہ سے، جنہوں نے اپنی تفسیر میں اس قول کو نقل کیا ہے. یہ قول اس بنا پر نہیں کہ جو ہے شیعوں کا قول ہے، نہیں، بلکہ فلان راوی سے یہ قول ہم تک پہنچا ہے، فلان راوی سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے. اب وہ روایت ان کے پاس ضعیف ہو، احسن ہو، جو بھی ہو، لیکن قول یؤید مذہب التشیع. لیکن وہ جو آئے ولایت کے بارے میں فخر رازی نے یا طبری نے جو روایت کی ہے کہ جو ہے قول یہ ہے کہ فلان صحابی نے کہا کہ یہ آیت ابو بکر کے بارے میں اتری ہے، حل نتحدی لکم، ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ذخیرہ احادیث تشیع میں کوئی ضعیف روایت بھی سلسلہ اسناد میں شیعیان علی بن ابی طالب ہو، ایسی کوئی ضعیف روایت بھی دکھائے کہ جو یہ تائید کرے کہ جو ہے ابو بکر کے بارے میں فلانا آیت نازل. جی ہاں، تو باقی انشاءاللہ تعالی یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یہ ماں کیا چیز ہے، انشاءاللہ تعالی جتنے بھی احتمالات ہو سکتے ہیں لے کر آئیں گے ہم کل، اور دیکھیں گے کہ جو ہے آیت کے لب لہجے کے ساتھ وہ احتمالات مناسب ہے یا نہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.